بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج میں سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ بیان کروں گی، جسے سن کے آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو جائیں گی۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، رشتے تو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے لیے اولاد کی محبت اور اولاد کے لیے والدین کی محبت دنیا کے تمام رشتوں میں یہ رشتے اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ پھر بہن بھائیوں کی محبت، شوہر اور بیوی کی محبت بھی اپنی جگہ ایک مثالی درجہ رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ کچھ ہی دیر بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ بیٹی مرحبا۔ پھر بیٹی کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے بعد چپکے سے اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر سیدہ بی بی فاطمہ اداس ہو گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی اداسی اور رونا دیکھا تو دوبارہ کان میں کچھ کہا تو سیدہ بی بی فاطمہ ہنسنے لگیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو میں نے رونے اور ہنسنے کا سبب پوچھا تو اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ بابا جان کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے بی بی فاطمہ سے کہا، میرا اور تمہارا رشتہ بڑا پائیدار ہے، اس رشتے کی بنا پر میرا تم پر بڑا حق ہے۔ اس کے زور پر تم سے پوچھتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن تم سے کیا فرمایا تھا؟ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے جواب دیا کہ اب ضرور بتا سکتی ہوں۔ بابا جان نے پہلی مرتبہ میرے کان میں آہستہ سے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال مجھ سے ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں، اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سے میرے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میری اداسی محسوس کر کے دوسری مرتبہ بابا جان نے آہستہ سے مجھ سے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی سب سے پہلے تمہاری موت واقع ہوگی۔ تو میں ہنسنے لگی۔ محترم ناظرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہنسی ان سے روٹھ گئی تھی۔ پیارے بابا جان کی جدائی نے ان کے اعصابی نظام کو کمزور کر دیا تھا، جس سے ان کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی چلی گئیں۔ پہلے بھی ان کے دن و رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو انہوں نے مکمل طریقے پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ اکثر و بیشتر غم کی شدت کی وجہ سے آپ علیل رہنے لگیں۔ ان کی تیمارداری کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی۔ وہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت خدمت کیا کرتی تھیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا بی بی سیدہ فاطمہ کی علالت کو سن کر بہت فکر مند رہتے تھے، لیکن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت اپنے پیارے بابا جان کی جدائی کی وجہ سے گرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بابا جان کے روضے اقدس پر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرتی اور ان کی آنکھیں آنسوؤں کی شکل میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی رہتی تھیں۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے بابا جان کی ایک قمیض تھی، اس قمیض کو وہ اپنی آنکھوں سے لگاتی اور چومتی رہتی تھیں۔ ایک دن اپنے پیارے بابا جان کو یاد کر کے بہت روئیں اور روتے روتے سو گئیں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اپنے بابا جان کو نورانی تخت پر تشریف فرما دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور سر پر بوسہ دے کر فرمایا، اس سفید محل کو دیکھا، اس میں کشادہ باغ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ بابا جان یہ محل اور باغ کس لیے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے شوہر کے اور تمہارے بچوں کے ہیں۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی تو اپنے بابا جان سے ملنے کی خواہش میں اضافہ ہو گیا۔
دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے آج رات بابا جان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ کی جدائی سے میرا برا حال ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ بابا جان نے فرمایا، فاطمہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، بچوں اور شوہر کو اللہ کے حوالے کر دو اور میرے ساتھ جنت کی سیر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زہرا یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم تازہ ہے۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھولے پن سے اپنے والدین کی گفتگو سن رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اپنی نانا جان کی خدمت میں سلام پیش کرو۔ کچھ ہی دیر بعد سیدہ زہرا کے لخت جگر آئے اور اپنے بابا جان سے کہنے لگے، ہمیں نانا جان کی قبر مبارک میں سے آواز آئی ہے کہ میرے بچوں، اپنی پیاری ماں کا دیدار کر لو، اب ان کی وفات کا وقت قریب ہے، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پیارے بچوں کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اب اپنے پیارے بچوں سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ دونوں بچے آپ کے آنسو پہنچنے لگے اور وہ خود بھی افسردہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تم سے راضی ہوں فاطمہ، تم دنیا کی نیک عورتوں میں سے ایک ہو، میرے کسی بھی عمل سے اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میرے بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کا خیال رکھنا، میری تدفین رات میں کرنا، مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، جنازے کو پردے کے ساتھ اٹھانا۔ اکثر مورخین نے تحریر کیا ہے کہ ہرے بانس سے گہوارہ بنانے کا طریقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا تھا اور وہی بات انہوں نے اپنے شوہر کو بتائی۔ اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بابا جان کی قبر مبارک پر بھیجا، پھر اپنی صاحبزادیوں ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کیا، وضو کر کے سفید کپڑے زیب تن کیے اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھے غسل دینا، وصیت کے بعد نماز ادا ہوگی اور عشاء سے قبل رمضان المبارک 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد سیدہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 29 برس تھی۔ آپ کی موت کی خبر سے مدینہ منورہ میں سناٹا طاری ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل گہرے رنج و غم سے بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجی کی موت کی خبر سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ مدینے کی فضا غم و عالم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اپنی پیاری بیٹی کی جدائی سے ملول و افسردہ تھیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس گھرانہ تھا جس نے شکوہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اس عظیم صدمے کے باوجود سب نے انتہائی صبر و ضبط سے کام لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ حضرت ام ایمن، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ بی بی فاطمہ کے غسل اور کفن میں معاونت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام انتظامات اپنی نگرانی میں کروائے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل و تکفین کے بعد گہوارے میں لٹا کر نماز جنازہ کے لیے لایا گیا۔ آپ کے جنازے میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وصیت کے مطابق رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا۔ خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف لوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتا ہے مقدر سے ہی یہ رتبہ عالی، یہ بنت پیغمبر ہیں تو شوہر بھی علی ہیں۔ ایثار ہو خدمت ہو شہادت کے سخاوت، یہ رسمیں تو سب ان کے گھرانے سے چلی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا تقدس، احترام، محبت اور انسیت، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا صبر و تحمل، عبادت و ریاضت، ان کا مقام دنیا کا کوئی خاندان اس مقدس خاندان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔